بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ اور یونیک ٹاپک ہے. آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص ایک مرض میں مبتلا ہے. آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مسئلے اور پریشانی میں پھنسا ہوا ہے. کسی کو گھریلو پریشانیاں، کوئی اپنے فائنینشل ایشوز میں گھرا ہوا ہے، کوئی کاروباری مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور کسی کو ہیلتھ ایشوز ہیں. غرض ہے کہ دنیا میں ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہے. گائز، بیسیکلی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، مختلف قسم کے آلات انسان نے بنائے. مثال کے طور پر لے لیجئے، انسان نے الیکٹرانک جو ہے لیپ ٹاپ بنایا، موبائل فونز بنائے، کیمرے بنائے، یا اس کے علاوہ اور الیکٹرک مشینری جو ہے، مشینری آپ لے لیں، گاڑیاں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نے بنائی. اب بنانے کے بعد انسان ان کے ساتھ ایک بک بھی بناتا ہے. اس پہ ساری چیزیں مینشن کرتا ہے کہ اس چیز کو استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے. اس الیکٹرک چیز کو آپ نے پانی میں ڈپ نہیں کرنا. اس کو آپ نے جو ہے زیادہ درجہ حرارت والی جگہ پر جو ہے یوٹیلائز نہیں کرنا. آپ نے اس گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل نہیں ڈالنا. یہ گاڑی جو ہے یہ ڈیزل والی ہے، اس میں آپ نے پیٹرول نہیں ڈالنا. اور گاڑی میں یہ جگہ ڈیزل پیٹرول ڈالنے والی ہے اور یہ جگہ پانی ڈالنے والی ہے. پانی والی جگہ پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پیٹرول والی جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ پیٹرول ڈالنا ہے. اگر آپ اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے رہیں گے تو جو بھی مشینری آپ نے پرچیز کی ہے، جو بھی ڈیوائس آپ نے پرچیز کی ہے، اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹائم آپ کو اچھا ملے گا. لیکن اگر آپ دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق جیسا آپ کا دل کرے گا، تو شاید آپ اس چیز کو جلد کھو بیٹھیں، آپ اس چیز کا لاس کر لیں گے، اور جو ہے وہ چیز آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گی. ہو بہو اسی طرح اس انسان کو اللہ جل شانہ نے تخلیق فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو بڑے ہی احسن انداز سے تخلیق فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کو اللہ نے کیسے بنایا. والتین والزیتون وطور سینین. اللہ کی ذات جو ہے وہ ویسے ہی بہت بڑی ذات، اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں. شک تو دور کی بات. لیکن اللہ بھی اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اس انسان کو بڑے ہی آسان طریقے سے بنایا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ جل شانہ اس انسان کو اتنی آسان طریقے سے بنانے کے بعد اللہ جل شانہ انسان کو چھوڑ دیں گے؟ جاؤ، آج تم ٹینشن کا شکار ہو، تم ہر وقت ٹینس میں رہتے ہو، تم پریشانی میں ہو، بیماریوں میں، مختلف قسم کے حالات میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہو، اور کوئی حل بھی اللہ جل شانہ نے عطا نہ کیا ہو. ارے بھائیو، گیز ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ اس انسان کو بنانے کے بعد
کچھ رولز بتائے، قوانین بتائے کہ انسان اگر ان چیزوں پر تم عمل کرتے رہو گے، ان رولز کو فالو کرو گے، تمہاری زندگی نہایت آسان ہو جائے گی، نہایت پاکیزہ زندگی ہو جائے گی، ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ٹینشن نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک عمومی ٹاپک ہے جس میں سے آج دنیا کا ہر دوسرا شخص جو ہے مبتلا ہے۔ اللہ جل شانہ اس انسان کو تخلیق فرمایا، بنانے کے بعد اللہ جل شانہ اس انسان کے ساتھ ایک کتاب قرآن کی صورت میں ہمیں اللہ جل شانہ عطا فرمایا، اور عملی نمونہ کے طور پر جب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث فرمایا۔ He is a role model for us. How he spent life. ان کی ڈیلی روٹین پوری لاکھوں احادیث ان پر موجود ہے، پوری لائف پر کتنی thousands of books ہیں جو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف پر۔ آپ ان کو اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج کہنے کو تو ہم سب مسلمان، نام بھی ہمارے مسلمانوں والے، لیکن عادات اور اخلاق ہمارے ہر چیز سے ہم جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے، ہر چیز کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اس انسان کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس انسان کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائیں، کچھ باؤنڈریز لگائیں کہ انسان ان باؤنڈریز کو آپ نے جو ہے ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جانا، اس باؤنڈری سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ ایک حد لگا دی کہ اس حد سے انسان باہر نہیں جائے گا، اور بتلا دیا انسان یہ چیز تمہارے لیے ضروری ہے، تم نے روزانہ اس چیز کو کرنا ہے۔ ڈیفرنٹ رینکس بنا دیے، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، جو ہے یہ سنن مستحبات، اور جتنی بھی چیزیں یہ رینکس بنا دیے ڈیفرنٹ۔ اب پھر ان چیزوں کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اے پلس گریڈ ہے، یہ اے گریڈ، پھر بی گریڈ، پھر جو ہے اس کے بعد سی ڈی، ایسے تو سب سے ہائی رینک جو ہے وہ فرض کا ہے۔ اب کہنے کو تو فرض ایک نماز ہے، کہنے کو فرض روزہ ہے، کہنے کو فرض جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ صرف جو ہے عبادات ہے، لیکن ایک چیز ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ ریئل لائف میں ہم موبائل فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ہی کانٹ جج، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ سگنلز آتے ہوئے اس کو محسوس نہیں ہوتے کہ جو ہے سگنل آ رہی ہے، اس میں یہ بات کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک میں رب کی ذات ہے، ایک میں رب کا قانون ہے، ایک میں رب کی پاور ہے جو بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور جو ہے مصلی پر جب آپ اپنا سر جو ہے بالکل سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس ذات کے سامنے اپنے جب سر کو رکھتے ہیں نا، پھر اس رب کا نظام جو ہے وہ گردش میں آتا ہے۔ اور جب آپ اس کے سامنے سر خم ہو جاتے ہیں، اپنے ماتھے کو جو ہے وہ زمین پر رکھ لیتے ہیں، میرے رب کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے، اور بیک اینڈ پہ ایک پروسیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور منٹس اور سیکنڈز میں انسان کے لیے اللہ جل شانہ پتہ نہیں کتنی چیزیں جو اس کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے جی جو انسان ڈیلی اتنی دفعہ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ اپنے سر کو ڈاؤن کرتا ہے، اور جو ہے اپنے سر کو جو ہے ڈاؤن کر لیتا ہے، تو اس کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے، اس کی یہ ڈیزیز اس کی کم ہو جاتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ وہ نہیں ہوتا، فالج اس کو نہیں ہوتا، ٹینس اس کا ریلیز ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ اور یہ نہیں کہ ایسا کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ نے ڈیلی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے جا کے۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔
آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنے زیادہ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے پڑھ لیجیے، لیکن نماز سے چھٹی نہیں۔ تو گائز میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اللہ جل شانہ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، موٹی موٹی 3-4 چیزیں، تو ہمارا ٹینس، ہماری پریشانیاں، ہماری جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج صبح کی فجر کی نماز ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، مؤذن کیا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، او کامیابی کی طرف، او نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ اور ہم جو سارا دن کامیابی کا رونا ڈھونڈتے ہیں، ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ کامیابی نہیں، کامیابی نہیں، یہ بھی اس میں بھی ناکام، اس میں بھی ناکام۔ جب وہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، ہم سب جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو۔ لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ بیزاری کے عالم میں اور جو ہے وہ اپنے بیڈوں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا حکم اللہ جل شانہ کے نماز کا ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے نماز، فجر کی نماز بہت ضروری، اسی طرح اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد ہمیں سورۃ الواقعہ پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شان اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا جو شخص روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور جو شخص صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ سارے دن کے معاملات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آج میں اور آپ جو ہے بڑا صبح اٹھتے ہیں، آج میرے ذمہ، اب اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یار آج اتنے کام، لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی کام پوری نہیں ہوتی، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ باس کا کام، یہ آفس کا کام، یہ گھر والوں کا کام، اور جو ہے یہ بچوں کی فرمائش، یہ ڈفرنٹ بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان صبح دماغ میں لے کر نکلتا ہے۔ ان میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہے جن کو انسان پورا نہیں کر پاتا، اور جو ہے بہت کم ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے پورا کرنے میں۔ تو صبح سے لے کے شام تک کی زندگی ہماری جو ہے وہ بالکل، ہم دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جو انسان دین پر عمل کرتا ہے، اللہ جل شانہ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان جو ہے اللہ جل شانہ نے ذکر میں رکھا ہے۔ ہم اگر دین کے علاوہ دنیا میں اس چیز کو ڈھونڈیں گے، ڈفرنٹ قسم کی انسان جو ہے اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے، دل کا سکون اور چین پانے کے لیے انسان ڈفرنٹ قسم کی دنیا کے مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسموکنگ میں، ڈرنکنگ میں، اور بلا بلا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، لسننگ میں کیا کیا چیزیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا، مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اس رب نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو گائز آج بیسک چیز جو ہماری ہے وہ نمازوں کی حفاظت، جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اور فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو شخص نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ جو ہے اس پر رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، اس کی طرف رزق ایسے دوڑتا ہے جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف جو ہے پانی بہتا ہے، ایسا رزق اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آج ہماری جو میجر ایشوز ہے ہماری دنیا میں، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا رزق، فائنینشل ایشوز۔ تو اب 3 عمل شروع کر دیجیے: 5 وقت کی نماز کی پابندی، صبح فجر کے وقت جو ہے فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی تلاوت، اور مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کی جو ہے تلاوت۔ یہ 3 کام آپ شروع کر دیجیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ جل شانہ رزق کے دھانے آپ پر کھول دیں گے۔ اور اگر آپ ایک چھوٹا سا عمل بھی اس کے ساتھ شروع کر دیں، جو ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں 3 دفعہ سورۃ الاخلاص اور 1 دفعہ درود پاک اور اونچی آواز سے سلام کہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ ماتے ہیں کہ رزق انسان کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے، اتنا رزق اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔
ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو فائنینشیل ایشوز، اگر یہ ان 3 چیزوں پر ہم آج سے عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہم چند دنوں میں دیکھیں گے اللہ جل شانہ آپ کے گھر میں فراوانی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے ایشوز جو وہ ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ بھی اللہ جل شانہ جب آپ نماز کی پابندی شروع کریں گے اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا 2 قسم کی نماز ہوتی ہے، 2 قسم کی نماز ہوتی ہے۔ ایک نماز ہوتے ہیں جو ہم جو ہے وقتی طور پر جلدی جلدی ادا کر لیتے ہیں، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو ٹھہراؤ اور سکون والی ہوتی ہے، جس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں ہر رکن کو اور ہر جو ہے اس سٹیپ کو انسان بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ نماز ہم سے مطلوب ہے۔ جب انسان اس طرح کی نماز شروع کر دیتا ہے اور لمبے لمبے سجدے کرنے شروع کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے اللہ جل شانہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں، اگر چند ارشادات پر بھی آپ عمل کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے انسان نجات پا لیتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب بھی انسان بیت الخلاء جاتا ہے اور سر ڈھانپے بغیر جاتا ہے تو بہت سارے ایسے امراض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں۔ ہمیں کہ جب بھی بیت الخلاء جایا کرو سر ڈھانپ کر جایا کرو اور دعا پڑھ کر جایا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ دعا پڑھ کے انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دعاؤں کے اہتمام سے آپ کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی تھے، ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحابی تھے تو ایک جو ہے کافی کفار میں سے ایک شخص جو ہے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی ابھی ہماری جنگ جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں اور کفار کی ہونے والی ہے، تو اس جنگ میں جو ہے میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا، اور جو ہے میں ایک زہر بڑا شدید قسم کا زہر لے کر آیا ہوں، اور جو ہے بہت زیادہ وہ تیز ہے، اگر وہ اس تلوار کے اوپر اس کو لگاؤں گا اور جس کو بھی ذرا سا بھی کٹ لگ جائے گا تو وہ شخص جو ہے موقع پر مر جائے گا، جاں بحق ہو جائے گا، تو میں ایسا زہر لے کر آیا ہوں۔ دوسرے صحابی نے فرمایا اچھا دکھاؤ کون سا زہر ہے؟ اس نے جیب میں سے ڈبی نکالی، کہا دیکھو بڑا مہنگا زہر لے کر آیا ہوں اور اپنی تلوار پر لگا کر اسے جو ہے میں جنگ میں جو ہے وار کروں گا، جس کو بھی لگے گا وہ موقع پر مر جائے گا، میرے وار سے مرے نہ مرے لیکن جو کٹ لگے گا اس کی وجہ سے اس کے جسم میں زہر سرایت کر جائے گا اور جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا۔ تو صحابی تھے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جو ہے ان کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے، ان سے تربیت یافتہ تھے، فرمایا اچھا لاؤ دکھاؤ، اور دعا پڑھی بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ زہر کو پی لیا، اور وہ کافر دیکھتا رہا کہ شاید اب گرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے یقین پر، ان کی دعا کی وجہ سے۔ تو گائز آج سے ہم سب اس چیز کا اہتمام کریں کہ سر ڈھانپ کر کھانا بھی سر ڈھانپ کر کھائیں اور بیت الخلاء بھی سر ڈھانپ کر جائیں، اور جو ہے اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ہر کام سے پہلے جو چھوٹی دعا ہے، ہم اگر بیت الخلاء میں جانے کی دعا کا اہتمام کریں گے تو اس سے بھی بہت ساری بیماریوں کو اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے نجات عطا فرمائے گا۔ آخری چیز جو ہے سورۃ الفاتحہ سے فرمایا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ الفاتحہ سے اپنا علاج کیا کرو۔ آج دنیا میں سب سے جو ہے صحابہ جو بڑی چیز اس وقت جو ہے مختلف قسم کے ایسے آج کل ایسی مہلک بیماری ہیں جن کا آج سے پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، نہ ہم نے کبھی ان کا نام سنا، نہ ہم نے جو ہے کبھی اس سے پہلے بڑوں سے اس کے بارے میں سنا۔ ایسے بیماریاں اور ایسے لا علاج امراض جو ہے آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو گائز آج جو ہے ہم نے 2 ٹاپکس کو لیا، ایک فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے ریلیز ہوں گے، دوسرا ہیلتھ ایشوز جو ہے اس میں سب سے بیسک جو ہے ہم جیسے نماز، اور اس کے علاوہ بتایا کہ جو ہے مختلف قسم کے جو بھی کام ہے ہر کام کو سنت طریقے کے مطابق کریں گے، اور اسپیشلی جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں سر کو ڈھانپ کر جائیں، اور ٹوائلٹ سے باہر آتے وقت بھی دعا پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہماری جو ہے زندگی میں اطمینان بخشیں گے، ٹینس ہماری زندگی سے ریلیز ہو جائے گا،
اور اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔